صفحہ نمبر 412 سورہ صاد، صفحہ نمبر 412 آیت نمبر 64 ہوگی نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے، انا میں، منذرun ڈرانے والا ہوں، وما اور نہیں ہے، من سے الہن کوئی الہ، الا اللہ مگر اللہ تعالی، الواحد اکیلا، القہار زبردست ہے، رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، العزیز غالب ہے، الغفار معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، نبأٌ خبر ہے، عظیم بہت بڑی، انتم تم عنہ اس سے، معرضون اعراض کرتے ہو، کرنے والے ہو، کرتے ہو۔ ما کانا لیا نہیں ہے میرے لیے، من علم علم میں سے، بالملأ الاعلی مالا اعلیٰ کا علم، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، این یوہا نہیں وحی کی جاتی، الیہ میری طرف، الا مگر، انما سوائے اس کے نہیں، انا میں، نذیر مبین واضح ڈرانے والا، کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال جب کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن انسان کو، من طین مٹی سے، فَإِذَا پھر جب، سویتہ میں اس کو صحیح کر لوں، بنا لوں، ونفخت اور میں روح پھونک دوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح کو، جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، فَقَعُوا پس تم گر جانا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، فسجدہ پس سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں، کلہم ان میں سے ہر ایک نے، اجمعون سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، استکبرا تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے تھے، اور تھا وہ کافروں میں سے، یا ہو گیا کافروں میں سے۔ کالا کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما منع کا کس چیز نے تجھ کو منع کیا، ان تسجدا کہ تو سجدہ کرتا، لما اس کو، خلق تو جس کو میں نے پیدا کیا، بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام یا کنتا تو، من العالین اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا تھا، عالین بڑا سمجھنے والا اپنے آپ کو، صدق اللہ العظیم۔ بڑا بیان یہی ہے گا بس، چلو کل کرنا، کل بدھ ہے۔ ہمارے سورہ صاد ہمارے آخری آیات ہیں اس پارے کی، تو اہتمام کی طرف جو بات چلتی چلی آ رہی تھی ان کو سمجھانے کے بعد اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ ان کو کہہ دیجئے، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں۔ اور یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آج کے دن میں کوئی کہتا ہے میں ڈرانے والوں کہتا ہے یار تو ہر ڈرانے ہی رہنا ہے، حالانکہ یہ بات قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، آپ کہہ دیجئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس لفظ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ ہی وہ کیا کہتے ہیں خوش مزاج، وہ کہتے ہیں لوگ خوشیاں سنا، انسان کو خوش کرنا چاہیے، ہر وہ ڈراتے رہنا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ کہہ دو ان کو میں ڈرانے والا ہوں، اور ہم سے کوئی بولے ہاں جی ہم ڈرانے والے ہیں، کس سے ڈرانے؟ اللہ سے ڈرانے والے ہیں، آخرت دن سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، تم کو اللہ کی باتیں بتانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، اور آپ ان قرآن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے میں ڈرانے والا ہوں، اور کہہ دیجئے نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ، القہار زبردست ہے، یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبود، خالق، مالک، رازق، سارے کام کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو ان کے درمیان ہے، غالب ہے، غفار بخشنے والا ہے۔
یعنی سب چیزوں کا مالک تمہارا رب ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک میں ہوں تو پھر انسان کو چاہیے ہر چیز اسی سے مانگے۔ ہر چیز کا مالک میں ہوں، انسان کو چاہیے اپنے دکھوں میں اسی کو پکارے، اپنی خوشیوں میں اسی کو پکارے، اپنی تکلیفوں میں اسی کو پکارے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو پھر ہر چیز کا مالک میں ہوں، تو پھر دوسرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی مالک ہے ہی نہیں کسی چیز کا، اس سے کیا مانگنا ہوا؟ یہ دنیا کے اصول ہے، دنیا کے اصول ہے۔ اور جو چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے مانگنا پڑتا ہے۔ انسان کہتا ہے جب کسی دوسرے سے مانگو، یار چھاڑ تو پاگل ہے، اس سے مانگ جو مالک اس چیز کا، وہ دے نہ دے اس کی مرضی، اس سے تو مانگ جا کر۔ اور اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں آسمان و زمین کا جو ان کے درمیان میں ہے، تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے دوں گا۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ خبر بہت بڑی ہے۔ کون سی؟ قیامت والی خبر، اللہ کے حضور حاضر ہونے والی خبر۔ بار بار بتاتے ہیں ہم، پر میں جس سے پوچھ لے گیا تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت ہوگی، انسان بڑے بڑے گناہ گاروں ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرماتے جائیں گے، شفاعتیں ہوں گی، نئے لوگ شفاعت پہ کریں گے، اللہ نبی شفاعت کریں گے، اور لوگ بھی کریں گے۔ لیکن فرمایا وہ دن بہت بڑا ہوگا، دن بہت بڑا ہوگا جس میں انبیاء بھی یا ربی کہیں گے، یا اتنا بڑا دن ہوگا۔ فرمایا انتم عنہ معرضون، تم اسے راز کرتے ہو، اس دن سے منہ پھیرتے ہو۔ میرا نبی کیا کو ڈراتا ہے تم کو؟ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا جواب دہی کے لیے، تو اس سے ڈراتا ہے۔ تو میرا رسول انما مانا منذ، میں ڈرانے والا، اس سے ڈراتا ہے کہ تم اسے رات منہ پھیر کے چلے جاتے ہو۔ نہیں جی، کون مرے گا، کنے اٹھنا ہے، کنے جینا ہے، انی دنیا کب سے دنیا بنی ہے، اللہ کس حساب لے گا، وہ مٹی سا مٹی ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیوانوں کی باتیں کرتا ہے، یہ دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد کون اٹھے گا؟ وہ ایسی مٹی لے کر پھرا کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہڈی ہم لے کر آئے قبرستان سے، یہ دیکھو یہ چورا بورا ہو گئی ہے، اس کو اٹھائے گا تو اللہ اس کو اٹھائے گا، اس سے پوچھے گا تو نے کیا کام کیا؟ یعنی ان کی عقل نہیں مانتی، تم اسے راز کرتے ہو۔ بہت بڑی خبر ہے جس خبر دی جا رہی ہے، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں ہے میرے پاس علم ملأ اعلی کا جس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی ہمارے، وہ ایک پیر صاحب فدا حسین، شبیر حسین کا بھائی ہے فدا حسین یا بیٹا اس کا، وہ کہہ رہا تھا میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ کسی نے پوچھا اور اللہ کے نبی سے یہ بات کیا، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، حالانکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ کتنے معاملے قرآن پاک کے اندر ایسے آتے ہیں، آپ سے پوچھا ہمیں جیسے قیامت کا ذکر، ہمیں اللہ جانتا ہے قیامت کا ذکر، قیامت کب آگی اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا ادھر کہ میں نہیں جانتا، کہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ مالے علی فرشتے کیا جھگڑے تھے، کیا جھگڑے تھے، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جب وہ جھگڑے تھے فرشتے، اس چیز کا مطلب یعنی آپ مشکل موقع بتا رہے ہیں، آپ لوگ خبریں دیتے تھے قیامت ہوگی اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، فرشتے آتے ہیں، یہ سارے معاملے خبریں دیتے تھے، پھر وہ سوال جواب کرتے تھے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہوگا، یہ خبر دو۔ میرے پاس خبریں نہیں ہے مال اعلیٰ کی۔ جب وہ پھر سے جھگڑے، کیا جھگڑے پیچھے پڑھ کے سورہ بقرہ کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے جھگڑا کیا، یعنی اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ مخلوق ہم تیری باتیں کافی تھے، ان کو پہلے یہ تو فساد برپا کریں گے، تم نہیں جانتے اللہ کے، یعنی انسان کے بارے میں جھگڑے تھے فرشتے۔ اللہ نے ہمارے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا وہ جھگڑے تھے، لیکن این یو حالیہ، وہ کیسے جھگڑے تھے، وہ کیسا موقع تھا، اللہ کہاں پہ تھا، فرشتے کہاں پہ تھے، کتنے فرشتے تھے، کیا معاملہ تھا۔ البتہ یوں حالیہ الا انا نذیر مبین، میرے پاس وہی آتی ہے، بس میں تو ڈرانے والا ہوں، یہ خبر اللہ مجھے بتاتا ہے، میں تم کو بتلا دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرا بنے فرشتوں سے میں اب انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا، انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کو بنا لوں، اس پہ اپنی روح پھونک دوں، تم نے سجدے میں گر جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتے سجدے میں سب کے سب گر گئے، سب کے سب گر گئے، الا ابلیس استکبر کان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس، کہا ابلیس، ما منع کا، تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ سجدہ نہ کر جس کو میں نے پیدا کیا؟ کیا تو تکبر کیا یا تو اب بڑا سمجھتا اپنے آپ کو؟ اب اس جگہ پر آ کر یہ واقعہ لانے کا کیا مطلب تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا واقعہ لانے کا کیا مقصد تھا؟ پیچھے ہم پڑھ کے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے پڑھا، اور اس کے بعد
تھوڑے تھوڑے واقعے چلتے چلے آ رہے تھے، لیکن یہاں پر لانے کا کیا مقصد کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کو یہاں پر لا کر کہ اے لوگو، تم اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اور ان کے تم بت بنا کر اور ان کے تم خاکے بنا کر تم کھڑے کر دیتے ہو، کہتے ہیں یہ فرشتے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے تم کو سجدہ کیا تھا اور تم ان سے افضل ہو، فرشتوں سے، اشرف مخلوقات ہو۔ اللہ نے کہا فرشتوں سجدہ کرو، فرشتوں نے تم کو سجدہ کیا تھا اور تم اشرف مخلوقات ہو، اور تم نے بجائے کہ وہ تم اس منصب کو حاصل کرتے، تم نے الٹا ان کو سجدہ شروع کر دیا۔ یہ اللہ فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیا، حاضر روا مشکل کشاد، لات منات عزا بتایا تھا، فرشتے عورتوں کے نام رکھے تھے انہوں نے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو، اور ان کو پکارتے تھے، کہتے تھے اگر فرض کی قیامت قائم ہو بھی گئی تو یہ اللہ کی بیٹیاں میں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی۔ ان کا ایک بڑا وہ سوچ دعویٰ تھا ان کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا عقیدہ ہی، تمہاری بات ہی غلط ہے، تمہارا ذہن ہی غلط ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں سجدہ کرتے تھے، تمہیں سجدہ کیا، تم اشرف مخلوقات ہو، وہ تم سے کم تر تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو حقیر کر لیا، تم نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا۔ ایک سجدہ جس کو گناہ سمجھتا تھا، ہزار سجدہ دیتا ہے نجات، یعنی وہ سجدہ جو اللہ کو کرنا چاہیے تھا تم نے جگہ جگہ کرنے شروع کر دی، اور پھر تمہاری اوقات اور تم نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، تمہاری حیثیت کیا رہ گئی، تم بس پھر ہر چیز سے ڈرنے لگے، ہر ایک چیز سے ڈرنے لگے۔ پھر یہ لڑائیاں جھگڑے فساد خاندان میں ایسے ہیں، اہل حدیث کے اور غیر اہل حدیث کا ہر گھر کے اندر ایسے ہی معاملے ہیں، اور ذرا بات ہوتی ہے انہوں نے کیتا سی، حالانکہ بڑے آپ کو سمجھنے والے حدیث، نمازیں پڑھنے والے، رفع کرنے والے، ہر چیز کا کہ بات میں نہیں جی یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو اپنے گھر سے گل گل پہ نا کوئی مسئلہ بنتا ہے، نہیں جی انہیں بتھیرا امی جی نہیں انہیں کیتا سی، وہ نو لے کے امی جی تسی تے نمازاں پڑھ دیو، تسی مسجد نہیں انہیں تسی مانتے بھی نہیں، کہندے انہیں ہوندا کچھ نہیں انہیں کیتا سی، میں کہنا مانتے ہی نہیں، سارے ہر گھر کے ایسے معاملے، جب یہ معاملہ آ جاتا ہے نا نہیں جی کیتا سی ہویا سی، انسان بھی ڈرتا ہے نا، پھر لوگ جب انسان توکل کرتا ہے یا اللہ رب اللہ ہر جگہ اللہ مالک ہے، تو برے وقت کا دوسرے اللہ تعالیٰ معاملہ ہے، اور پھر انسان کو ڈرنا کس چیز سے، اور فرمایا کہ اس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ ایک بات رہ گئی تھی، جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا جس سے پوچھا جائے اللہ کے بارے کے اندر، قرآن و حدیث کے بارے کے اندر، اس کو پتا ہو وہ بات کو بتا دے، اور جس کو نہ پتا ہو وہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ کمال علم ہے، عبداللہ مسعود کہتے ہیں اس کا یہ کہنا اس بات کا مجھے علم نہیں اللہ جانتا ہوگا، فرمایا یہ علم کا کمال ہے، اس بندے پر کمال کا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صحابی، مسلم کی روایت پہلے مقدمہ حدیث لکھی ہے کہ جس کے پاس علم ہو بتا دے، نہ ہو ایسے اپنے پاس نہیں اس طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات غلط ہے، بہت غلط بات ہے، نہیں بتاؤ خاموش رہو، اور کہ اللہ جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ کمال علم ہے، اس بندے کا علم کمال کو پہنچ گیا جس نے یہ کہہ دیا، اور ہم میں یہ بات گوارے ہیں، ہر بندہ جس بات کو وہ طے آتا کوئی کوشش کرے گا۔ یہ زبردست احادیث آیتیں ہیں جو پڑھ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ تعالی۔